الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين محترم صدر جلسہ حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعراء کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ بس وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین. رب العالمین کون؟ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں, تعارف کرا رہے ہیں رب العالمین کا. الذی خلقنی فہو یہدین, رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے. اسی نے مجھے پیدا کیا, وہی ہدایت دیتا ہے, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. تیسرا جملہ دیکھیں, تیسری آیت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. ایک عجیب بات آپ نوٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں ساتھ کریمہ میں, وہ یہ ہے کہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے حضرت ابراہیم پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا, وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. اور کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں, ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے؟ ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے. والذی هو یمرضنی ویشفین, ایسا بول سکتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بیماری اللہ ہی دیتا ہے, تو ایسا کہنے میں کیا حرج تھا کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے وہی مجھے شفا دیتا ہے. آپ نے ایسا کیوں کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے؟ یہ لہجہ بدل کیوں گیا؟ جواب اس سے یہ ہے کہ یہاں دو بنیادی باتیں ہیں. ایک بنیادی بات ہے ادب, اور وہ بھی ادب کس کی شان میں, کس کے حضور؟ رب العالمین کے حضور. اس کو ایک تمثیل سے سمجھیں کہ طالب علم مدرسوں میں پڑھتے ہیں, کبھی کبھی اساتذہ درس میں
انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ اب کبھی وہ طالب علم اپنے استاد سے یوں کہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے مجھے مارا تھا، یہ ایک تعبیر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، طالب علم کس سے کہہ رہا ہے؟ استاد سے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت کہ آپ نے مجھے مارا تھا، ایک تعبیر تو یہ ہے، اور ایک تعبیر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مار کھائی تھی۔ بات وہی ہے، لیکن تعبیر میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے مجھے مارا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے جو مارا تھا غلطی آپ کی تھی، قصور آپ کا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مار کھائی تھی، تو ایک تو وہ اپنے قصور کا اعتراف کر رہا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، آپ نے جو مارا تھا آپ نے صحیح کیا تھا، میں اس مار کا حقیقت میں مستحق تھا۔ بات ایک ہی ہے، لیکن تعبیر میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ایک تو یہاں عدم ملحوظ رکھا گیا ہے، اور دوسرا نقطہ میڈیکل کا یہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے اسباب بندہ خود پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت بندے نے اپنی طرف کی ہے۔ ایک بنیادی نقطہ یہ ملا کہ بہت ساری بیماریوں کے اسباب بندہ خود پیدا کرتا ہے، یہ نقطہ ملا۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جس طرح قرآن حکیم از اول تا آخر انسانوں کے لیے شفا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہونے کے باوجود آپ سب سے بڑے روحانی طبیب ہیں۔ آپ افضل الانبیاء بھی ہیں اور افضل الاطباء بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ چیز جو شفا ہے، ما ہوا شفا۔ اب یہاں شفا کا مطلب اگر یہ لے لیا جائے کہ اس میں روح کے لیے شفا ہے، تو یہ قرآن حکیم کی اس آیت کا ناقص مطلب لینا ہے۔ در حقیقت قرآن جس طرح روح کے لیے شفا ہے، اسی طریقے سے بدن کے لیے بھی شفا ہے، صرف روح کے لیے نہیں۔ ایک آیت کریمہ کا ناقص مطلب لینا ہوگا۔ قرآن جس طریقے سے روح کے لیے شفا ہے، اسی طریقے سے بدن کے لیے بھی شفا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے طبی اصول ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ آج ان طبی اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک امی ایسے ایسے گرا قدر طبی اصول کیسے بیان کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا اتنا بڑا طبیب ہونا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کا علاج مادی بھی ہے اور بیماری کا علاج روحانی بھی ہے، لیکن روحانی علاج مادی علاج پر مقدم ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک دیکھیے، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء، رواه الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی هذا حدیث صحیح۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یا علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ روایت طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کی ہے، اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ میں نے پوری روایت ذکر کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ اگر آدمی اپنے مالوں کی زکات دیتا رہتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ اگر آدمی
آدمی کو اپنے مال کی حفاظت مقصود ہو تو وہ زکات نکالے. حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کی حفاظت کرو تم زکات کے ذریعے. اگر زکات نہیں دو گے تو مال محفوظ نہیں رہے گا. مالوں کی حفاظت مقصود ہے تو زکات دو، برابر زکات نکالو. اور دوسرا ٹکڑا وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقے کے ذریعے. آدمی بیمار ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس بیمار کی دوا صدقہ ہے. میں نے مجلۃ الدعوہ جو ریاض سے نکلتا ہے، ایک عربی میگزین ہے، اس کے اندر میں نے دمشق کے ایک مشہور ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کے بارے میں پڑھا کہ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی جو دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور ان کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس میں ابھی اس مرض کی دوا دریافت نہیں ہو سکی. وہ اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے. ان کے سامنے جب یہ حدیث پاک آئی وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، تو انہوں نے اپنا سارا اثاثہ، اپنی ساری دولت ایک بیوہ کو دے دی جس بیوہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اور انہوں نے کہا اللہ کے حضور، یہ کہا کہ اے اللہ، میں نے تیرے رسول کی یہ حدیث دیکھی کہ اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقے کے ذریعے. میں نے اپنا سارا اثاثہ صدقے میں دے دیا ہے اور تجھ سے بس یہی چاہتا ہوں کہ میرا یہ موذی مرض مجھ سے دور ہو جائے اور میں اس سے نجات پا جاؤں. مجلہ دعویٰ پڑھیے، حضرت ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس ادا کی وجہ سے کینسر کا مرض مجھ سے دور کر دیا. اور بعد میں جب ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ کینسر ہے ہی نہیں. یہ عیسیٰ مرزوقی کا بیان ہے، اور اگر پڑھنا تو مجلۃ الدعوہ جو ریاض سے نکلتا ہے پڑھ لیجیے. تو وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقے کے ذریعے. اور تیسرا جملہ ہے وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں کی تیاری کرو دعا کے ذریعے. مصیبتیں آئیں تو اس کے لیے دعا کرو، دعاؤں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. مجھے استدلال یہ کرنا تھا کہ اگر انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ مادی دوا تو کرے ہی، ساتھ ساتھ وہ روحانی علاج بھی کرے. اور سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے اللہ کی راہ میں. جتنا بڑا مرض ہو اتنا زیادہ صدقہ کرے. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر صدق نیت سے وہ صدقہ دے گا تو اللہ اس کے مرض کو ضرور دور کر دے گا. لیکن حدیث پاک موجود ہے وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ. تو مادی علاج بھی کریے بیماری کا اور روحانی علاج بھی. روحانی علاج میں صدقہ سرفہرست ہے. بیماری کا علاج یہ در حقیقت ایک تدبیر ہے بیماری کو دور کرنے کی. کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ جی ہاں. حدیث اسلام. وعن ابي خزامة عن ابيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. رواه الترمذي في کتاب الطب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک ویسے کتاب الطب میں لائے اور انہی لفظوں کے ساتھ یہ روایت کتاب القدر میں بھی امام ترمذی لائے ہیں. الفاظ بالکل ایسے ہی ہیں. حضرت ابو خزامہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. ان کے باپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک سوال ہے، بھلا یہ بتائیے کہ ہم لوگ تھوڑا دم وغیرہ کر لیتے ہیں اور جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں مرض کے تعلق سے، وہ تقاتل نتقیھا، اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لیتے ہیں. تو حل ترد من قدر اللہ شیئا، تو کیا یہ تقدیر کے منافی ہے؟ اس لیے کہ تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ آدمی اچھا ہو جائے گا تو اچھا ہونا ہی ہے، اور اگر لکھا ہے کہ اچھا نہیں ہوگا تو اچھا نہیں ہوگا. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو دوا وغیرہ ہم کرتے ہیں کیا تقدیر پر اس کا کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے؟ یہ تقدیر کے خلاف تو نہیں ہے. مرض میں علاج کرانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا. قال هي من قدر اللہ، کہ یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری میں علاج کرنا، تدبیر کرنا در حقیقت یہ بھی تقدیر میں سے. ثابت یہ ہوا کہ آدمی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی. روحانی علاج سے میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ باباؤں کے پاس جائیے، وہ دعا کریں، تعویذ دیں، اور اس طریقے سے آپ پیڑ میں لٹکا دینا تو دروازے کے سامنے کھود کر کے گاڑ دینا. یہ ساری چیزیں شرکیات اور بدعت سے
سب چیزوں کا تعلق ہے، ان سے دور رہا جائے. جن جن چیزوں کی، جن جن دموں کی اجازت ہے صرف اسی دم پر اکتفا کیجیے اور مادی علاج سے احتیاط مت کیجیے، باقاعدہ مادی علاج بھی کرتے رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے اور ایسے تو اصول ہمیں دیے ہیں کہ آج وہ ایک میڈیکل اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا طبیب گزرا ہے ابن سینا، مسلمان کا. اس نے جو کتاب لکھی ہے القانون فی الطب، ایسے ایسے تجربات اس نے کیے ہیں کہ آج اسی کتاب کا ترجمہ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے اور نئے نئے زاویے سے اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور نئے نئے امراض کی دوا لوگ اسی سے تلاش کر رہے ہیں اور ان کو مل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قلب کا آپریشن کر کے باقاعدہ ہارٹ کو بدل سکتے ہیں، ہارٹ کی دوا بھی کر سکتے ہیں. جبکہ یہ بات اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے جب میڈیکل سائنس ابتدا میں بھی نہیں، ابتدا بھی نہیں. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے. حدیث اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبرائیل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ماء في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أن يسيره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقل الليل لون قال أنس وقد كنت أرى آثار ذلك المخيط في صدره. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. یہ پوری روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچے تھے ابھی، اور اس وقت دائی حلیمہ کے ساتھ ہیں، ان کے قبیلے ساتھ میں بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. وہ یلعب مع الغلمان، اتنے میں جبرائیل آئے، ان کو پکڑا، فأخذه فصرعه، انہیں پٹکا، فشق عن قلبه، ان کے سینے کو چیرا، فاستخرج القلب، یعنی سینے کو چیرنے کے بعد دل کو مکمل نکال لیا، اس میں رہنے نہیں دیا. فاستخرج القلب، دل کو پورا کا پورا نکال لیا، اور نکالنے کے بعد پھر دل کو بھی چیرا. ایک تو ہے سینے کو شک کرنا، تو سینے کو شک کر کے آپ نے پورا دل نکال لیا، پھر دل کو چیر کر کے اس سے ایک لوتھڑا نکال لیا اور آپ نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا، یہ میں نے نکال لیا. پھر وہ جو دل آپ نے نکالا تھا اس دل کو سونے کے تخت میں رکھا، اس لیے کہ سونا اثقل الجواہر ہے، تمام جمس میں سب سے زیادہ وزنی ہے اور سب سے زیادہ ثقیل ہے. لہذا اسی برتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا. ثم غسله في طست من ذهب، سونے کے تخت میں دھویا گیا، بماء زمزم، زمزم کے پانی سے، اور اس کے بعد اسے سل دیا گیا. لأما کا مطلب ہوتا ہے کہیں بیچ میں شگاف ہو اور اس کو دھاگے سے سل دیا جائے، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے لأما، لام حمزہ میم، لأما، ثم لأمہ، پھر اس کو سل دیا، ثم اعادہ فی مکانہ، پھر اس دل کو لے جا کر کہیں پلانٹ کر کے جہاں سے نکالا گیا تھا. اور یہ منظر دیکھ کر کے وہ بچے بھاگے اور آپ کی ماں کے پاس یعنی دائی کے پاس، الی امی یعنی زیرہ، دائی کے پاس آیا.
ایک لڑکا اور کہنے لگا ارے ان محمدن قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیے گئے. ایک آدمی آیا ہے اور ان کو پٹک کر کے ان کے سینے کو چیر کر کے دل نکال لیا ہوا ہے اور وہ تو مر گئے. اب لوگ جب بھاگے فاستقبلوہ تو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، وہ منتقع اللون، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. یہ پوری تفصیل ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر جب سلائی کرتا ہے تو سلائی کا نشان زندگی بھر رہتا ہے. آپریشن کرنے کے بعد جو سلائی کا جو نشان ہوتا ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی آپ کا سین مبارک ہمارے سامنے آتا تو وقت کنت ارى، میں دیکھتا اثر ذلك المخيط في صدری، آپ کے سین مبارک میں دھاگے کا نشان. یعنی اس وقت جبکہ میڈیکل سائنس اپنی ابتدا میں بھی نہیں تھی، اس وقت آپ نے یہ بتا دیا کہ قلب کا آپریشن ہوگا، باقاعدہ قلب کو نکال لیا جائے گا. اور اب انجوپلاسٹی، انجوگرافی، پتہ نہیں کیا کیا شعبے نکلے ہوئے ہیں. تمام کی تفصیل، تمام کی بنیاد اس حدیث پاک میں موجود ہے اور آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو اس حدیث پاک میں موجود ہے. گویا قلب کو نکالنا، پھر دوبارہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، سینہ چاک کرنا، سلائی کرنا، اس کے بعد بھی انسان کا زندہ رہنا، کیا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں اور میڈیکل سائنس کے اندر ایک دھماکے کی حیثیت دے رکھی؟ یہ تو معاملہ رہا قلب کا. آج کہیں سے کوئی عضو خراب ہو جائے یا کہیں کٹ جائے اور آکورڈ دکھے تو اس کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ عیب دور ہو جاتا ہے. یہ بالکل نیا طریقہ ہے جس کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں. اس کی بنیاد بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام کی حدیث کس طرح وان ارفجت ابن اسعد ابن قریب قال وكان جده قال حدثني انه راى جده اصيب انفه يوم الكلاب في الجاهليه قال فاتخذ انفا من ذهب انفا من فضه فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذه من ذهب. رواه النسائی في کتاب الزینہ. حضرت امام نسائی حدیث پاک ویسے کتاب الزینہ ذہب زینت کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک ویسے لائے. حضرت ارفجا ابن اسد ابن قریب کہتے ہیں کہ ان کی ارفجا کی ناک یوم القلاب کے دن جنگ تھی اور اس جنگ کے دن ان کی ناک کے اوپر کوئی تلوار لگی جس سے ناک کٹ گئی. یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوا تھا. وہ جب اسلام لائے تو کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک بات عرض کرنی ہے، یہ جو میری ناک نہیں ہے یہاں، کیا میں ناک لگا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ کٹی ہوئی ناک بہت بے تکی دکھتی ہے، تو کیا میں یہ ناک لگا سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو انہوں نے کٹی ہوئی ناک کی جگہ پر چاندی کی ناک لگا لی. جتنی ناک کٹی ہوئی تھی چاندی کی لگا لی اور کچھ دنوں کے بعد یہ چاندی سڑ گئی. فأنتن علیہ، چاندی کی یہ ناک سڑ گئی. تو آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اجازت دی تھی ناک لگانے کی، سرجری کی، لہذا میں نے چاندی کے ذریعے اس کی سرجری کر لی تھی لیکن اس کے اندر تو بدبو آنے لگی. کیا میں سونے کی ناک لگا سکتا ہوں؟ سونا تو حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں سونے کی ناک لگوا لوں تو اس میں کچھ قباحت ہے؟ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذہ من ذہب. آپ نے اجازت دی نہیں بلکہ حکم دیا کہ اپنی ناک سونے کی لگوا لے. دیکھیے ناک خراب ہو گئی، اس کی جگہ پر کیا یہ پلاسٹک سرجری کی بنیاد نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹی ہوئی ناک کی جگہ چاندی لگانے کی اجازت دی. چاندی کی ناک لگوائی انہوں نے اور اس کے بعد چاندی کی ناک جب سڑنے لگی تو اس کی جگہ پر حضرت ارفجا نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کی جگہ پر سونے کی ناک لگا سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی جگہ سونے کی ناک لگانے کی اجازت دی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی ضرورت پڑے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو حرام ادویہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. اس فتوے کے اور اس نقطے کے
تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پیش کر کے اس کا کنفرمیشن کر دوں. حدیث کی طرح وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام رواه ابو داؤد في كتاب الطب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطب کے اندر لائے. راوی حضرت ابو دردہ ہیں. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیماری بھی نازل کی ہے اور بیماری کی دوا بھی نازل کی ہے, اور وجعل لكل داء دواء, اور ہر بیماری کے لیے دوا نازل کی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فتداو, جب ہر بیماری کے لیے دوا ہے تو تم لوگ دوا کرو, لیکن ایک بات کا خیال رہے ولا تداو بالحرام ولا تداو بحرام, حرام چیز سے دوا مت کرو. اب ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس کے اندر یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی دوا کے اندر حرام اجزاء ملائے جاتے ہیں. تو اب جن دوائیوں کے اندر حرام اجزاء ملے ہوئے ہیں, کیا ان دوائیوں کا استعمال جائز ہے؟ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تداو بحرام, حرام چیز سے دوا مت ہی کرو. اور ایک دن یہ ہے کہ حرام چیز میں شفا ہی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آدمی کو حرام چیز سے دوا کرنی ہے تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے استعمال نہ کرنے سے اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو, کہ اگر استعمال نہیں کرے گا تو مر جائے گا. اس کے استعمال نہ کرنے سے اس کو یا اس کی صحت کے لیے خطرہ لاحق ہو, پہلی شرط تو یہ. اور دوسرے بازار میں کوئی جائز دوا اس کا بدل نہ ہو. تو ان دو شرطوں کے ساتھ حرام ادویہ استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کر دوں, اور اس نقطے کو مشہور مفکر اور مشہور امام علامہ ابن حزم نے, جن کو بعض معاملات میں علامہ ابن تیمیہ سے بھی بڑا سمجھتا ہوں, علامہ ابن حزم نے اس نقطے کو حل کیا ہے. اور حق تو یہ ہے کہ طبیعت جھوم اٹھی اس تشریح کے اوپر اور اس نقطے کے اوپر. ذرا پہلے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں. آیت کریمہ اس طرح انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار خون. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت حرام کر دیا. وما اہل به لغیر اللہ, اور جو چیز غیر اللہ کے نام منسوب ہو جائے وہ چیز بھی حرام کر دی ہے. اس کے بعد دیکھیے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, لیکن اگر آدمی کو ضرورت پڑ جائے, ضرورت کہتے کس کو ہے وہی تو میں نے بتایا. دو شرط ہے کہ اس کے استعمال نہ کرنے سے بدن کو خطرہ لاحق ہو, اس کی صحت عام ادویہ استعمال کرنی ہے تو دو شرطوں کے ساتھ. لیکن نبی نے فرمایا کہ حرام ادویہ میں شفا ہے ہی نہیں, تو اگر وہ استعمال کرتا ہے تو شفا ہوگی ہی نہیں. لہذا حرام چیز سے تداوی کرنا یا دوا کرنا بیکار ہی ہے. علامہ ابن حزم نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے, کہا کہ یہ جو استثناء ہوا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, آدمی مجبور ہو جائے, آدمی کو ضرورت پڑ جائے تو استعمال کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, اضطرار کی حالت میں جو حرام چیز تھی وہ حلال ہو گئی اور لہذا حلال کے اندر شفا ہے. یہ نقطہ ابن حزم نے حل کیا ہے. ورنہ اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں, تو جب حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں تو اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور اس دوا کو استعمال کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ علامہ ابن حزم نے اس نقطے کو حل کیا ہے. فرمایا اللہ نے جو یہ فرمایا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, آدمی اضطرار کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے, ضرورت پڑ جائے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو حرام چیز استعمال کر سکتا ہے. اس کے لیے اس وقت اضطرار کی حالت میں وہ چیز حلال ہے, جائز ہے, اور جب حلال ہو گئی تو اس کے اندر شفا ہے, ورنہ وہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے. یہ نقطہ ہے اس کے اندر.
اور یہ نقطہ حضرت علامہ ابن حزم نے بیان فرمایا. ورنہ میں کافی دنوں تک اس حدیث کے تعلق سے بہت پریشان رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں اور حرام چیز سے تداوی مت کرو. جب شفا ہے ہی نہیں تو حرام ادویہ استعمال کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ لیکن فمن اضطر غیر باغ والا آج کا جو مطلب حضرت علامہ ابن حزم نے بتایا در حقیقت تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے والی تعبیر ہے اور دور کرنے والی توجیہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر داء کے لیے دوا بنائی ہے، فتداؤ تو تم لوگ دوا استعمال کرو، ولا تداؤ بحرام، حرام چیز سے دوا مت کرو، اس کے اندر شفا نہیں ہے. لیکن حرام چیز سے دوا کر سکتا ہے آدمی دو شرطوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے بتایا. اب اس حدیث کی وضاحت کے لیے مزید ایک حدیث لے لیں، بات اور واضح ہو جاتی. حدیث اس طرح وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله، رواه مسلم في کتاب السلام. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب السلام کے اندر ہے جہاں سلام کے چیپٹر یہ حدیث پاک موجود ہے اور بہت پیاری حدیث ہے. میں ایک نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، ادھر ادھر دیکھو مت، یہ سارے نقطے ملتے جلتے نہیں ہے کہیں اور کتابوں میں جلدی ملتے نہیں. جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارے کہہ دیا کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، کیا مطلب؟ در حقیقت اس میں دو باتیں بتائی ہیں. خالی نس کافی نہیں ہے، تدبر ضروری ہے. لوگوں کے پاس خالی نصوص ہے، تدبر نہیں ہے. نس خالی ہے، تدبر نہیں ہے. لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا. اس کا کیا مطلب؟ در حقیقت اس میں مریض کو بھی تسلی دی گئی ہے اور ڈاکٹر کو بھی، یہ دونوں کے لیے جملہ ہے. لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. اس میں مریض کے لیے بھی تسلی ہے اور ڈاکٹر کے لیے بھی. کتنا بھی بڑا مرض لاحق ہو جائے کسی بھی مریض کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں ہر بیماری کے لیے دوا ہے. لکل داء دوا. اچھا ڈاکٹر بھی احتیاط میں ڈال دے، وہ بھی مایوس نہ ہو کہ اتنے بڑے مرض کی میں دوا کیسے کر سکتا ہوں، میں علاج کیسے کر سکتا ہوں. جب ہر دوا کے لیے دوا ہے تو یہ ڈاکٹر کے لیے بھی تسلی ہے اور مریض کے لیے بھی تسلی ہے. ہر مرض کے لیے دوا ہے. آج دیکھو کینسر، میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی پرفیکٹ علاج نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایڈز کا پرفیکٹ علاج سائنس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ان دونوں کا علاج موجود ہے. لکل داء دواء. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جو ابو درداء ہے، میں نے بتایا نہیں، ان اللہ انزل الداء والدواء، دوا بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کی، دونوں ایک ساتھ ہے. اس کا مطلب ایڈز کی بیماری جو پھیلی ہے دوا بھی اس کی موجود ہے. کینسر مرض ہے تو اس کی دوا بھی موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ تحقیق ابھی ان دواؤں تک پہنچی نہیں ہے، وہ دوا دنیا میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اتار دی ہے، اسی لیے وہ لفظ جو آیا ہے وہ انزلہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری اوپر سے نازل کرتا ہے اور اوپر ہی سے دوا بھی نازل کر دیتا ہے. بیماری آئی اسی کے ساتھ دوا بھی نازل کر دی گئی. اوپر سے بیماری بھی آتی ہے اور اوپر سے دوا بھی آتی ہے. دونوں کا تعلق اوپر سے ہے، انزال سے ہے، نزول سے ہے. اس کے بعد دوسرا ٹکڑا یہ ہے فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ تو پورے میڈیکل سائنس کی بنیاد ہے کہ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، جب بیماری کی دوا پہنچ جائے تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے. جب بیماری کی دوا پہنچ جائے، کیا مطلب؟ بیماری کی دوا پہنچ جائے، اس کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ جو بیماری ہے دوا اسی بیماری کی دی جائے، ورنہ مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی بیماری کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، جب بیماری کی دوا پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری جو ہے دوا اسی بیماری کی دی جائے. بیماری کچھ ہے، دوا کچھ دی جا رہی ہے. بیماری دور نہیں ہوگی، آدمی بیماری سے نجات نہیں پائے گا. اور دوسری چیز فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ کا مطلب یہ ہے کہ بیماری علاج کے یا دوا کی جس مقدار کا تقاضا کرتی ہے صرف اتنی مقدار دوا کی دی جائے، ورنہ
بیماری کم ہے اور دوا کا اثر زیادہ ہو جائے تب بھی آدمی اچھا نہیں ہو سکتا. بیماری کے اندر یہ دو چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ دوا اسی بیماری کی دی جائے جو بیماری انسان کو لاحق ہے, اور دوسرے یہ کہ بیماری جتنی مقدار کا تقاضا کر رہی ہے دوا کی اتنی مقدار دی جائے, نہ زیادہ نہ کم. تو بإذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے وہ آدمی شفایاب ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ بیماری کی وہی دوا دی جائے جس کی بیماری ہے, اسی طریقے سے اسی مقدار میں دوا دی جائے. کون دے گا؟ یہ کون دے سکتا ہے؟ جسے مرض کی تشخیص ہو. اس میں اشارتاً یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مسلمان ڈاکٹری پڑھے, مسلمان میڈیکل سائنس میں آگے بڑھے, مسلمان طب کے میدان میں آگے بڑھے, اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آدمی تشخیص نہ جانتا ہو. بیماری جو ہے اسی کی دوا دی جائے کیسے جانے گا, اور اسی مقدار میں دی جائے کیسے جانے گا؟ گویا اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ باقاعدہ علم طب پڑھا جائے, میڈیکل سائنس پڑھی جائے, اور آخر میں یہ جملہ کہہ دیا گیا کہ آدمی جب ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتا ہے. اس کا مطلب اگر دوائی دے دی بھی گئی وہ بھی برابر دوا دے دی گئی, ساتھ ساتھ اسی مقدار میں دوا دی گئی, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا. گویا پوری میڈیکل سائنس کی بنیاد ہے جو یہ حدیث پاک میں بیان کی گئی. باقاعدہ ڈاکٹری پڑھنے کے لیے, میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے, اسی طریقے سے علم طب میں آگے بڑھنے کے لیے اشارات دے دیے گئے اس حدیث پاک کے اندر. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ایک حدیث پاک دیکھیے, بہت ہی پیاری حدیث ہے. ویسے علاج کے کئی طریقے ہیں جو حکما استعمال کرتے ہیں. جیسے ایک علاج ہے ایلوپیتھک, یہ انگریزی دوا کا, انگریزی دوا کا. اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جراثیم جب اندر گھس جاتے ہیں تو اینٹی بایوٹک دوا دی جاتی ہے. یعنی کچھ جراثیم تو مر جاتے ہیں لیکن کچھ جراثیم باقی رہتے ہیں تو اور ہارڈ دوا دی جاتی ہے. پھر کچھ جراثیم اور رہ جاتے ہیں تو اور ہارڈ دوا دی جاتی ہے. یعنی مرض بڑھتا گیا, جوجو دوا کی اندر سے انسان کی اسٹیمنا ختم ہوتی رہتی ہے. اسی وجہ سے ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑا, سیمیول ہنیمان, یہ پہلے ایک جرمن کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے, اور اس نے ایلوپیتھک لائن سے اس نے طب کو پڑھا تھا اور بہت بڑا ڈاکٹر ہے. یہ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ تو بالکل نان سینس ہے, یہ سائنس نہیں ہے, یہ تو طریقہ علاج ہی نہیں ہے. ایلوپیتھک یعنی انگریزی دوا کو, جس کو پڑھنے میں آج لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اور میڈیکل میں داخلہ ہی نہیں ہوتا لڑکوں کا, اس کو اس نے نان سینس کہہ دیا. ہنیمان نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ علاج ہے, یہ تو بکواس ہے, اور اس نے فوراً استعفیٰ دے دیا. جرمن کا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سیمیول ہنیمان. اس نے کہا کہ یہ انگریزی دوا یہ تو نان سینس بکواس ہے, اور خود اسی کا ڈاکٹر ہے, اور اس نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد اس نے ہومیوپیتھک دوا, اس کے تعلق سے اس نے کتابیں جمع کی اور ترجمہ کرنے لگا. ترجمہ کرتے کرتے وہ آدمی اس بات کا قائل ہو گیا کہ ہومیوپیتھک جو دوا ہے یہ مرض کے لیے بہت بہترین ہے. لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کی بنیاد رکھنے والا یہی ہے ہنیمان, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایجاد کرنے والا بقراط ہے, ترقی دینے والا یہ ہنیمان ہے. اس نے بہت ساری کتابیں اس لائن میں جو اس کو ملی اس نے اس کے ٹرانسلیشن کیے, اور ٹرانسلیشن کرنے کے بعد اس نے دنیا کو ہومیوپیتھک بتایا کہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے, اور اسی کو حکما علاج بالمثل کہتے ہیں. مثلا علاج بالمثل کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے. آئیے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقال اسقي اصلا, ثم اتاه الثانيه فقال اسقي اصلا, ثم اتاه فقال اسقي اصلا, ثم اتاه فقال قد فعلت, فقال صدق الله وكذب بطن اخي اسقي اصلا فسقاه فبرأ. رواه البخاری کی کتاب الطب. حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب الطب کے اندر لائے کہ
किताब तिब के अंदर ये हदीस मौजूद है हजरत अबू सईद खुदरी से। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे भाई के पेट में दर्द हो रहा है, अखी यक्तकी बतना, मेरे भाई के पेट में दर्द हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको शहद पिला। अब शहद पिलाया उसने तो मर्द और बढ़ गया, पेट का दर्द और बढ़ गया, फिर भागा है, कहा कि अल्लाह के रसूल ठीक नहीं हो रहा है शहद पिलाने के बाद। कहा कि जा फिर से शहद पिला। अब फिर शहद पिलाया गया और मर्द बढ़ गया। फिर तीसरी मरतबा जब आया तो माता उस साली सता, तीसरी मरतबा जब आया तो आपने फिर कहा जा शहद पिला। तीसरी मरतबा भी शहद पिला करके आया, कहा कि अल्लाह के रसूल ठीक नहीं हो रहा है बल्कि उसके पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है, मैंने ऐसा करके देख लिया है। तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया फक़ाल सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच कहा है, वो कज़ब बत्नु अख़ीका, अल्लाह ने तो सच कहा है लेकिन तेरे भाई के पेट ने झूठ बोला है। अरबी में और उर्दू में आपने ये सुना होगा कि आदमी झूठा होता है, आदमी झूठा होता है, आदमी का हाथ झूठा है, आदमी की आंख झूठी है, आदमी का पेट झूठा है, ये ताबीर नहीं आती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताबीर इख्तियार फरमाई। क्यों ये ताबीर क्यों इख्तियार फरमाई? सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया। अल्लाह ने क्या सच फरमाया? उस आयत करीमा की रोशनी में आपने फरमाया कि अल्लाह ने सच कहा क्या? वअौहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास। ये शहद के बारे में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शहद के बारे में फरमाया कि ये शिफ़ाउन लिन्नास, इसके अंदर लोगों के लिए शिफा है, और इसी वजह से आपने कहा उसको शहद पिलाओ। जब बार बार शहद पिलाने के ऊपर उसका मर्ज बढ़ रहा है तब आपने फरमाया कि अल्लाह ने तो फरमाया कि इसके अंदर शिफा है, और तू कह रहा है कि शिफा नहीं हो रही है। इसका मतलब अल्लाह तो सच कह रहा है मगर तेरे भाई के पेट ने झूठ बोला है। ये पेट झूठा होता है, इसका मतलब समझ नहीं आया। आइए हम समझते हैं कि झूठ किसको बोलते हैं। झूठ कहते हैं खिलाफ वाकया चीज को, खिलाफ वाकया चीज को झूठ कहते हैं। मैं कहूं कि ये लाउड स्पीकर मेरा है, ये क्या है? ये तो आदमी जो लाउड स्पीकर यहाँ लगा रहा है, इतना खराब लाउड स्पीकर लगाया हुआ है उसने। अब मैं ये कहूं कि ये खराब लाउड स्पीकर जो है ये मेरा है, तो अब वो कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि वाकई के खिलाफ है, ये खराब लाउड स्पीकर तो मेरा है। तो अगर मैं ये जिद करूं कि नहीं ये लाउड स्पीकर मेरा है तो खिलाफ वाकया, तो खिलाफ वाकया बात को झूठ बोलते हैं। अब यहाँ देखिए वो शहद पी रहा है, उसके बाद भी उसके पेट का दर्द बढ़ रहा है, मतलब ये कि पेट झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? पेट खिलाफ वाकया बात कह रहा है। क्या मतलब खिलाफ वाकया बात कह रहा है? दर हकीकत बाहर से जो शुद्धे है, बाहर से जो कचरा आंख में आकर फंस गया है, और ये कचरे ये शुद्धे जो अंदर फंसे हुए हैं भाग नहीं रहे, कहते हैं कि ये जगह हमारी है, हम यही रहेंगे। वो शहद की वजह से वो भाग नहीं, वो शहद पिलाया जा रहा है बार बार, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी जगह यही, हम लोग हटेंगे नहीं, हट नहीं रहे वो शुद्धे और वो कचरे हट नहीं रहे, कह रहे हम यहाँ आए बाहर से, हम यही रहेंगे। ये जाहिर के झूठ बोल रहे हैं, लिहाजा और शहद पिला, ये शुद्धे अभी भागेंगे, ये कचरा अभी निकलेगा। तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, ये कचरे और ये शुद्धे कह रहे हैं कि ये हमारी जगह है, ये इनकी जगह नहीं है, और शहद पिला। इसकी असलन जा और शहद पिला, शहद पिलाया, फसकाहु फबारा, पिलाया शहद को, ठीक हो गया। वो शुद्धे निकले, वो कचरा निकल गया जो कहते थे कि हमारी ये जगह है, ये हमारा मकाम है, भागे जब तो उसका पेट सही हो गया। दर हकीकत इसको इलाज बिल मिस्ल कहते हैं, इलाज बिल मिस्ल। और इलाज बिल मिस्ल कैसा होता है मालूम है? मसलन एक आदमी को आपने मिर्ची कूट कर पिला दी, तीखी मिर्ची, अब वो तीखी मिर्ची खा लेने के बाद सिम्टम्स उसके जो है, या इसी तरीके से फिजिकल जो सिम्टम्स है, फिजिकल जो अलामत है, मसलन हलक में जलन होने लगी, मुंह में जलन होने लगी, आंखों में आंसू आ गए, और इसी तरीके से पेट में जलन होने लगी, और इजाबत रुक रुक करके आने लगी। किसी को मिर्ची आपने पीस कर खिला दी तो ये सिम्टम्स नजर आए। अब कोई आदमी ऐसा आता है जिसने मिर्ची नहीं खाई है मगर सिम्टम्स यही है, लिहाजा सिम्टम्स देख करके मिर्ची ही कूट करके उसको देते हैं। इसको कहते हैं इलाज बिल मिस्ल। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया।
تو انگریزی دوا الگ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ علاج بالمثل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک ہوتا ہے علاج بالضد. مثلا اگر جو ہے مرض کا جو مزاج ہے وہ گرم ہے تو اسے ٹھنڈی دوا دی جائے. علاج ٹھنڈے انداز سے کیا جائے, اس کو کہتے ہیں علاج بالضد. مرض اگر ٹھنڈا ہے یا مرض کا سبب ٹھنڈا ہے تو گرم دوا دی جائے, اور مرض کا مزاج اگر گرم ہے تو اسے ٹھنڈی دوا دی جائے. اس کو کہتے ہیں علاج بالضد. اچھا, اور ایک طریقے علاج ابھی بابا رام دیو نے نکالا ہے, وہ کہتے ہیں یوگا اور آسن کے ذریعے یہ بہت سارے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں. غور فرمائے تو اس کی بنیاد بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں, بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. حدیث کس طرح؟ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. کیا کیا احادیث ہے, اور بڑی حیرت ہوتی ہے ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد, اور نئے تناظر میں دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی دور کے لیے یہ ساری کی ساری حدیث ہے. تو یہ حدیث جو میں بھی پڑھ رہا تھا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب بیدار ہو, اذا استيقظ ورآه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنصر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. رواه البخاری فی کتاب بدیع الخلق. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کے بعد وضو جب کرے تو اپنی ناک کو زور سے 3 مرتبہ جھاڑے. اس کو کہتے ہیں استنصار. استنصار ناک کو زور سے جھاڑنا, ناک کو 3 مرتبہ زور سے جھاڑے, اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے نتھنے کے اوپر خیشوم کے اوپر رات گزارتا ہے. اب بابا رام دیو کو دیکھو, بابا رام دیو کیا کرتا ہے, ایک آسن لگا لیتے ہیں. وہ ایک آسن لگانے کے بعد پیٹ کو تو ساتھ کھینچتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ سانس اندر لے جاتا ہے, سانس کو اندر لے جانے کے بعد روک لیتا ہے, اور اس کے بعد پیٹ کو بڑی تیزی سے گھماتا ہے, اور پھر سانس کو بڑی تیزی کے ساتھ چھوڑتا ہے. اب بتائیے کہ آپ نے رات گزاری ہے, اب جگہ جگہ جو دماغ سے آیا ہوا کچرا ہے, دماغ سے آئی ہوئی رطوبت ہے, جگہ جگہ جم گئی ہے. اب اگر آپ تیز ہوا باہر نکالیں گے ناک کے ذریعے تو یہ ساری رطوبتیں, یہ ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی. اس کی بنیاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی. استنصار 3 مرتبہ. واللہ میں کہتا ہوں, ابھی ڈاکٹر عبد الملک سے جو ENT ہے, میری ابھی بات ہوئی, ڈاکٹر یہ دنیا کا مشہور ڈاکٹر ہے, اور ENT ہے وہ, MD ہے وہ, اور اس نے نوز اور تھروٹ تینوں کا ماہر ہے وہ. اس سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذرا سمجھائیے مجھے کہ بھائی نے شیطان یبیت والا خیشوم میں, کہ شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رات گزارتا ہے انسان کے خیشوم کے اوپر, انسان کے نتھنے کے اوپر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی جاگے تو ناک کو 3 مرتبہ زور زور سے جھاڑے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا پورے جسم میں یہ ناک کا جو بانسا ہے, نتھنا, یہ بہت ہی حساس ہے, اور اس کی جو رگیں ڈائریکٹ دماغ سے منسلک ہے. اور یہ بات جس نے کہی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, اگر یہ حدیث ہے وہ کہہ رہے ہیں تو بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے, اس لیے کہ ناک کے بانسے کے اندر جو ہے, اس کے اندر جو رگیں ہیں ڈائریکٹ ان کا تعلق, یہ ENT بتا رہا ہے ڈاکٹر, اس نے MD کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو باریک نسیں ہیں, رات میں شیطان یہی بیٹھ کر کے, اب آدمی تو سو گیا, کچھ کر تو نہیں سکتا آپ, لہذا یہ بیٹھ کر کے وہاں خرافات کرتا رہتا ہے, وہاں ذہن تک یہ خراب باتیں سپلائی کرتا رہتا ہے. لہذا آدمی جب اٹھے تو وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر زندگی کے شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اس شعبے کے اندر بھی ہمیں بالکل محمل نہیں چھوڑ دیا ہے, بلکہ اس سلسلے میں بھی بہت سارے اصول ہمیں دیے ہیں. اور در حقیقت جس طرح آپ افضل الانبیاء تھے, اسی طرح آپ افضل الاطباء بھی تھے, اور آپ
آپ کے بتائے ہوئے اصول طب اگر آپ فالو کریں تو الحمدللہ بڑے فوائد ہیں اس میں، روحانی بھی اور اسی طریقے سے مادی بھی. اللہ ہمیں نیک اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت بہت کم ہے اس لیے کہ مولانا آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.